أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وَأَوْحَيْنَا حمزہ کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، یہ واو لین ہے۔ ہا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، تو یہ یا لین ہے۔ لین حروف ہیں ہی دو، ایک واو ساکن ہے اور ایک یا ساکن، اور دونوں ابھی آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ جس بھی حرف کے ساتھ آتے ہیں اس کے اوپر زبر ہوگی، یعنی ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے گی۔ واو ساکن سے پہلے بھی زبر ہے، یا ساکن سے پہلے بھی زبر آ رہی ہے، تو یہ دونوں لین ہے۔ لین حروف نرمی سے پڑھے جاتے ہیں اور زبر زیر پیش کی طرح ان کی آواز نہیں پڑھی جائے گی، نہ ہم ان کو لمبا کرتے ہیں، نہ ہی ہم نے ان کو جھٹکا دینا ہے، یعنی بالکل چھوٹا بھی نہیں کرنا، پھر اپنی آواز بھی نہیں دیں گے، درمیانی سی آواز بنتی ہے۔ بو بئی، تو تئی، ہو ہئی، او ای، جیسے یہاں پر او آواز بنی اور اگلی آواز بنے گی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا پیش، ان کو بھی 2 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں، اور جو مدہ حروف ہیں ان کو بھی 2 حرکات کی مقدار ہی لمبا کرنا ہے۔ تو یہاں ہم لام کو کھینچ کر پڑھیں گے، میم کو لمبا کریں گے، إِلَى مُوسَىٰ۔ سین کے اوپر یہ جو مد ہے، یہ مد منفصل ہے، اس کو ہم نے 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ ان اسری بعبادی، یہاں بھی دال کے اوپر مد منفصل ہے، یہاں دال کو بھی ہم نے 4 حرکات کی مقدار ہی لمبا کرنا ہے۔ انکم، نون مشدد ہے، نون کے اوپر غنہ کیا جائے گا۔ انکم متبعون، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گئی، یہ میم ساکن کا ادغام ہے، اور میم ساکن کا ادغام کہاں ہوگا؟ جب 2 میم اکٹھے آ جائیں، پہلے ساکن میم ہو اور بعد میں مشدد ہو، پھر ساکن میم نہیں پڑھی جاتی، یہ مرج ہو جاتی ہے یا مکس ہو جائے گی مشدد کے اندر ہی۔ اب ہم نے یہاں سے کاف کو غنہ کرتے ہوئے مشدد میم سے ملانا ہے۔ انکم متبعون، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو، یعنی اب قرآن کا انداز بیاں ایسا ہے کہ یہ ہمیں واقعہ ضرور بتایا جا رہا ہے، لیکن کہانی کی صورت میں نہیں سنایا جاتا۔ جیسے کہانی لکھی جاتی ہے نا، تو اس میں پھر کیا ہوا، وہ کہاں گئے، کہاں سے آئے، کتنے دن گزر گئے، سال گزر گیا، 6 مہینے، تو یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جو جادوگر تھے، جب انہوں نے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ اسدھا بن گیا، ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا، جب یہ واقعہ دیکھا یا یہ منظر دیکھا تو وہ جو جادوگر تھے وہ بھی سجدے میں بے اختیار گر گئے، ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان لانے پر فرعون اور زیادہ غضبناک ہوا اور کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، یا میں تمہیں ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا۔ اس پر کیا کہا؟ جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرو، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ جب ہو گیا تو اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو لے کر آپ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ فرعونیے جو ہیں یہ آپ کا تعاقب کریں گے اور
لوگوں پر جو بھی ایمان لانے والے ہیں ان پر ظلم بھی کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور یہ کوئی تھوڑے لوگ نہیں تھے، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 12 لاکھ کا لشکر تھا، جو بڑا سا میلہ لگا تھا نا، یہ سب دیکھنے کے لیے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے معجزات دکھائے، تو اس میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ایمان لے آئے، یعنی اسلام قبول کر لیا، تو وہ سارے پھر ساتھ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ فَأَرْسَلَ، را موٹا پڑھا جائے گا، را ساکن جب پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را ساکن کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر را ساکن کو باریک پڑھتے ہیں۔ ابھی کیا ہے، را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے فا اور را کو موٹا، فَأَر نہیں کرنا، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، یہ بھی واولین ہے، آئین کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے تو یہ واولین ہے۔ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ، دال کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کی پہچان یہ آئین جیسا حمزہ ہے، یہ مد اور یہ آئین جیسا حمزہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے، اکٹھے آئیں گے، جہاں مد ہوگی وہیں مد کے فوراً بعد اسی لفظ میں اسی کلمہ میں آئین جیسا حمزہ ہو تو یہ مد متصل کی پہچان ہے، اس کو ہم نے 5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا، تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے۔ کیوں؟ کہ ایک بڑی فوج کی ضرورت تھی، ایک بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی جو کہ ایمان لانے والوں کا تعاقب کرتا، تو اس کے لیے تمام لوگوں کا اکٹھا ہونا ضروری تھا، جو کہ فرعون نے اپنے ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں بھی پیغام بھیجے کہ اکٹھے ہو، جو بھی ان کے پاس اسلحہ تھا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، جو بھی سواری کا سامان ہے وہ لے کر۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، إِنَّ نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو غنہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو نون کے اوپر یا میم کے اوپر غنہ ہے یہ غنہ اصل ہے، اس سے پہلے تنوین یا نون ساکن کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ صرف اتنا کہ نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو تو یہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ ہے کیا ہے غنہ؟ گنگنی آواز، ناک میں پڑی جانے والی آواز، جس کو ہم گنگنانا بھی کہتے ہیں۔ تو کہاں سے گنگنایا جاتا ہے؟ ناک میں آواز ہوتی ہے۔ غنہ کی جو آواز ہے ناک سے آنی چاہیے، منہ سے نہیں آتی۔ پھر دوسری بات یہ کہ غنہ کی مقدار 2 حرکات کی مقدار کے برابر ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا، بہت زیادہ چھوٹا نہیں کرنا، ان بس یہ غنہ ہے۔ ہَؤُلَاءِ، ہا کو ہم نے 3 حرکات کی مقدار لمبا کیا، لام کو ہم نے 5 حرکات کی مقدار لمبا کیا۔ ہا کے اوپر مد منفصل ہے، لام کے اوپر مد متصل ہے۔ لاشر را باریک ہے، کیونکہ را ساکن سے پہلے شین کے نیچے زیر آ گئی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، ذِمَةٌ نہیں کرنا، تا 2 پیش تن میں جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، کیونکہ اخفا کا قاعدہ ہے۔ اخفا کیا ہے؟ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اخفا کرتے ہیں۔
اب یہاں دیکھیں یہ تنوین ہے. نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جب نون کے اوپر جزم ہوتی ہے، سکون ہو، تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب یہاں تا کے اوپر 2 پیش ہیں یعنی تنوین ہے، اور آگے ہے قاف، ان حروف میں شامل ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لا شر، لا شر، ذمتن نہیں کرنا. احفا کرتے ہوئے آپ کا منہ تھوڑا سا کھلا رہے گا، یعنی ہونٹ بالکل ایسے بند نہیں ہو جائیں گے. پھر زبان منہ کے درمیان میں رہتی ہے، یعنی ہونٹوں سے یا دانتوں سے یا اوپر تالوں کے ساتھ زبان لگنی نہیں چاہیے. پھر نون کی آواز چھپے گی. اگر زبان کہیں ٹکرائے گی تو پھر نون کی آواز ظاہر ہوتی ہے. لا شرذمۃ قلیلون. اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے. کون؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں وہ تھوڑے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے. جب اپنے نقیب بھیج رہا ہے نا، اپنے نمائندے بھیج رہا ہے، اپنے پیغام دے کر بھیج رہا ہے مختلف شہروں میں، مختلف بادشاہوں کے پاس، وہ ایک بڑی فوج جمع کرنے کے لیے، تو کہتا ہے کہ یہ تو لوگ تھوڑے سے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. نون پر غنہ کریں گے، یہاں پر بھی نون مشدد ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا، نون کے اوپر زبر، آگے الف، الف حرف مدہ ہے تو نون کو ہم نے 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے. لَغَائِظُونَ. غین کو البتہ یہاں ہم موٹا پڑھیں گے. غین کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، 5 حرکات کی مقدار ہم نے لمبا بھی کرنا ہے، اور حروف مستعلیہ میں سے ہے غین بھی اور غا بھی، دونوں کو پر پڑھا جائے گا، دونوں کو موٹا پڑھا جائے گا. لغائظون. آیت مکمل ہو رہی ہے جہاں جہاں، تو وہاں وہاں ہم آخری حرف کو ساکن کرتے جا رہے ہیں. لغائظون ایسے نہیں پڑھنا. اگر ایک زبر ایک زیر ایک پیش کے اوپر وقف آ رہا ہو تو لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دیتے ہیں. اور کیا کہا فرعون نے؟ کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے ان لوگوں کی، اور ہمیں یہ غصہ دلا رہے ہیں. یا اس کے علماء 2 معنی لیتے ہیں لغائظون کے. ایک تو یہ کہ یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، یا یہ ہم پر بہت زیادہ غصہ ہیں، کیونکہ ان پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا تھا بنی اسرائیل پر. تو اب جس پر ظلم کیا جاتا ہے، جب وہ آزاد ہو جائے اس ظالم کے پنجرے سے یا اس کی قید سے، تو وہ پھر غصہ نکالتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو بھی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ استعمال کرتا ہے بدلہ لینے کے لیے. تو اب فرعون کا خیال یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ان کو ادھر ہی کچل دیا جائے، کیونکہ اگر یہ یہاں سے گئے تو یہ اپنا غصہ نکالیں گے، ہم پر اپنا غضب ڈھائیں گے، ان مظالم کا جو ہم نے ان پر کیے ان کا بدلہ لیں گے. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نکل گئے، ان کا میرے خلاف بغاوت کرنا مجھے غصہ دلا رہا ہے. دونوں طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. وَإِنَّا، نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ بھی کیا، پھر زبر کے بعد الف ہے، الف حرف مدہ ہے، ہم نے نون کو 2 حرکات کی مقدار لمبا بھی کرنا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ. آئین کے اوپر 2 پیش ہیں، آگے ہا آ رہا ہے تو یہاں ہم اظہار کریں گے. اظہار کیا ہے؟ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، اظہار کا مطلب ظاہر کرنا. یہ کون سا اظہار ہے؟ نون ساکن کا اظہار، اور اس کو اظہار حلقی بھی کہا جاتا ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ہم اظہار کریں گے. یہ کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں. حروف حلقی کہلاتے ہیں.
حلقی مطلب حلق سے ادا ہونے والے حروف، گلے سے ادا ہونے والے یہ حروف ہیں۔ اب یہ ہم نے کب ان کے اوپر اظہار کرنا ہے؟ جب ان میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے۔ تو ابھی دیکھیں آئین کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش ہیں، یعنی تنوین ہے، اور آگے کیا ہے؟ ہا، ان حروف میں شامل ہے۔ تو ہم نے لجمیعن ایسے کر کے نہیں پڑھنا۔ اظہار جب کیا جاتا ہے تو اس میں غنہ نہیں کیا جائے گا، لجمیعن، بس یہ اظہار ہے۔ اگر کوئی کرے لجمیعن، یہ بھی غلط، یہ جو ان کی آواز کو لمبا کیا۔ اگر کوئی کرے لجمیعن، یہ احفا ہے، یہ بھی یہاں پر غلط ہے۔ یہاں پڑھیں گے لجمیعن حاذرون، زال کو نرمی سے پڑھا جائے گا، زال کے نیچے زیر ہے، چھوٹی آواز ہے، لمبا نہیں کرنا، نرم پڑھنا ہے، یعنی ہماری جو زبان ہے وہ دانتوں کے درمیان میں آنی چاہیے، اوپر والے اور نیچے والے دانت دونوں جڑیں گے نہیں، بلکہ زبان بیچ میں رہے گی، اور اوپر والے جو دانت ہیں دو سامنے والے بڑے دانت جو ہوتے ہیں وہاں زبان نرمی سے ٹچ کرتی ہے، تو آواز پیدا ہوگی ذال، ذال، ٹھیک ہے، اس کو زال نہیں پڑھتے۔ حاذرون، را کے اوپر پیش ہے، ساتھ واو ساکن ہے، واو مدہ ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا کریں گے، وقف ہونے کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ اور ہم سب با ساز و سامان ہیں، یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، بغاوت کر رہی ہے ہم سے، ہمیں غصہ دلا رہی ہے۔ ہم سب کے پاس تو سامان ہے، اسلحہ ہے، سواریاں ہیں، یعنی باساز و سامان جو جنگ لڑنے کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں، وہ فرعون کہہ رہا ہے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، فَأَخْرَجْنَاهُم، خا کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، جیم کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، جیم حروف قلقلہ میں شامل ہے۔ قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہے آواز کا ہلنا یا آواز میں جنبش کا پیدا ہونا۔ قلقلہ والے جو حروف ہیں وہ 5 حروف ہیں اور وہ کہلاتے ہیں کتب جد۔ یہ جو 5 حروف ہیں ان کا مجموعہ بنتا ہے کتب جد۔ ان 5 حروف کے اوپر ہم قلقلہ کب کریں گے؟ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں یہ ساکن پڑے جائیں، دونوں صورتوں میں۔ اچھا یہاں دیکھیں جیم ساکن ہے نا، جیم کے اوپر جزم ہے، سکون ہے تو ساکن ہے۔ اگر یہاں کوئی پڑھے فَأَخْرَجْنَاهُمْ تو یہ غلط ہے، یہ جو رج بڑا سمودھ رکھی آواز ہلی کوئی نہیں جیم کی، تو یہ قلقلہ نہیں ہوا۔ قلقلہ کیسے ہوگا؟ جب ایکو آواز کی طرح آواز پلٹے گی، باؤنسی سی آواز ہو جائے گی۔ کیسے؟ رج، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، رج، یہ قلقلہ ہے۔ اگر ہم رج پڑھتے ہیں تو پھر نہیں قلقلہ ہوا۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، یہاں پر میم ساکن اور میم مشدد اکٹھی آ گئیں تو یہ میم ساکن کا ادغام ہے۔ اب ساکن میم جو ہے وہ مشدد کے اندر ہی مرج ہو جائے گی۔ ہم نے فَأَخْرَجْنَاهُمْ اور من ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں پڑھنا بلکہ ان کو ملانا ہے، کیونکہ مشدد میم ہے نا، پچھلا حرف ملایا جاتا ہے۔ اب ساکن میم تو نہیں آگے ملے گی تو پھر کیا کریں گے؟ ہا کو غنہ کرتے ہوئے مشدد میم سے ملائیں گے، یہ میم اب خاموش ہو جائے گی۔ من نہیں پڑھنا، نون ساکن کے بعد جیم ہے، احفا ہوگا۔ من جنات وعیون، تا کے نیچے 2 زیر، آگے واو مشدد، یہاں نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے تو اس میں جناتن ہم نے نہیں کرنا، تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے، نون کی آواز مدغم ہو جائے گی واو کے اندر، یہ ادغام یرملون ہے۔ یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا، من جنات وعیون،
تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ وَكُنُوزٍ، اب دیکھیں زا کے نیچے دو زیر ہیں، آگے کیا ہے؟ واو مشدد آ رہی ہے۔ وَكُنُوزٍ ہم نے نہیں پڑھنا، یہاں پر بھی ادغام ہے یرملون کا۔ اب جو یرملون کے حروف ہیں وہ 6 حروف ہیں، ان 6 حروف کے اوپر ہم ادغام کرتے ہیں جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ ابھی یہاں دیکھیں تنوین ہے، زا کے نیچے 2 زیر ہیں اور آگے کیا ہے؟ واو۔ واو ان حروف میں شامل ہے، تو ہم نے وَكُنُوزٍ نہیں پڑھنا، زا کو واو سے ملائیں گے، ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ را مشدد اور لام مشدد کے اوپر جب ادغام ہوگا تو پھر نہیں غنہ کرنا، ٹھیک ہے؟ دو لیٹر کے اوپر را اور لام، ان 2 کے اوپر جب ہم ادغام کریں گے تو ساتھ غنہ نہیں کریں گے۔ یا، میم، واو اور نون، ان 4 حروف کے اوپر ادغام کے ساتھ غنہ کیا جاتا ہے، تو پڑھیں گے وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ، من نہیں کیا، احفا ہے، وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ اور خزانوں اور نفیس مکانات سے، یعنی ظاہری سی بات ہے، ایک بادشاہ ہے، جو بھی اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کی جی حضوری کرنے والے ہیں، جو اس کے ظلم میں اس کا ساتھ دینے والے تھے، امیر تھے سارے، پیسہ بھی تھا، محل بھی تھے، گھر بھی تھے، باغ بھی تھے، بڑے بڑے گھر بنائے ہوں گے، بڑے بڑے خزانے اکٹھے کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ان کے باغوں اور چشموں سے نکال دیا، خزانوں اور نفیس مکانات سے بھی۔ سزا ملی ان کو غرق کیا، ان کو سزا ملی، اور ان کی بجائے وارث کن کو بنایا؟ بنی اسرائیل کو۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں نا، کذالک، سائلنٹ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اپنے خزانوں سے آپ کو بہت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ کذالک، کیف ساکن ہے۔ اب دیکھو یہ جو طا ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، جب ہم وقف کریں گے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اسی لیے ہم نے کذالک نہیں پڑھنا، کیف کو ساکن کر دیا، کذالک۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وَأَوْرَثْنَاهَا، او حمزہ کے اوپر زبر، ساتھ واو ساکن، یہ واو لین ہے، تو یہاں ہم نے او پڑھنا ہے، او یا او کر کے غلط آواز نہیں بنانی، وَأَوْرَثْنَاهَا، سا کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ 3 آوازیں ہیں جو سافٹ ساؤنڈز کہلاتی ہیں، نرم آوازیں ہیں، ان میں ایک ہے سا، دوسرا ہے زال اور تیسرا لیٹر ہے ضا۔ ان تینوں کی ادائیگی کے وقت ہم نے اپنی زبان دانتوں کے بیچ میں رکھنی ہے، اور اوپر والے دانتوں کے ساتھ زبان ٹکرائے گی تو آواز نرم پیدا ہوگی۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسی وقت ہی جو ایمان لائے تھے تو وہ ان کے وارث ہو گئے ہوں گے اور دوسرے لوگ گھروں سے نکل گئے اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، نہیں، بات یہ ہے کہ جب بھی جو مر جاتا ہے وہ تو سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، جو زندہ بچ جاتا ہے وہ ان چیزوں کو پیچھے استعمال کرنے والا ہوتا ہے، رائٹ؟ جیسے وراثت کا ایک اصول بھی ہے۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ نے بچا لیا، سمندر میں رستہ بنا، وہ تو گزر گئے،
لیکن جو فرعون اور فرعون کے حواری تھے یا اس کے ساتھی تھے، ان کو تو اللہ نے ان کے ظلم کی پاداش میں اور اللہ کی نافرمانی کے جرم میں ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ وہ تو سارے اکٹھے ہو کے آئے تھے بنی اسرائیل کو سزا دینے، تو جب وہ مر گئے تو بنی اسرائیل جب کبھی بعد میں کہیں آباد ہوئے، اپنا ٹھکانہ پایا، یا بعد میں آنے والی جو نسلیں تھیں وہ پھر بنی اسرائیل کی ان ساری چیزوں کی وارث بن گئی جو کچھ چھوڑ گئی، کیونکہ یہ تو حقیقت ہے نا، انسان جب بھی مرتا ہے تو سب کچھ ساتھ تھوڑا ہی لے کے جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے نا۔ تو ان کے پاس بھی چاہے جتنے بڑے بڑے گھر تھے، جو بھی بینک بیلنس تھا، بینک تو پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں، جو بھی خزانے تھے تو وہ سب چھوڑ گئے تھے۔ تو بعد میں آنے والے لوگ جو تھے ان کو اللہ نے وہ بنی اسرائیل میں سے جو تھے ان کو ان کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِكِينَ، تا ساکن ہے، یہاں پر ہم نے کاف کو ساکن پڑھا، دونوں کے اوپر ہم نے ہمس کا اظہار کرنا ہے۔ ہمس کیا ہے؟ آواز کو کمزور کرنا ہمس کہلاتا ہے۔ فَأَتْ تھ کی ساؤنڈ آئے گی، فَأَتْ نہیں پڑھیں گے۔ ہمس مطلب کمزور، اور ہمس والے جو حروف ہیں وہ 10 حروف ہیں۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی یہ 10 حروف ہمس کہلاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہم کب ان کی آواز کو کمزور کریں گے؟ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں۔ تو اس آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کذالک، کذالک کر کے نہیں پڑھا، کیونکہ کاف کو ساکن کیا تھا نا، کاف کے اوپر زبر ہے، لیکن وقف کرنے کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن کیا، تو یہاں بھی کھ کی ساؤنڈ آئی، کذالک۔ اب اسی طرح یہاں تا پہلے ہی ساکن ہے تو ہم پڑھیں گے فَأَتْ، فَأَتْ نہیں کرنا، فَأَتْبَعُوهُم، آئین کو لمبا کریں گے۔ یہ جو 10 حروف ہیں یہ حروف ہمس کہلاتے ہیں، اور ان کا جو مجموعہ ہے وہ بنتا ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سکت۔ اب فَحَثَّهُ میں 4 لیٹر ہیں، فَحَثَّهُ، شخصن میں شین خا صاد، اور سکت میں سین کاف تا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِكِينَ، انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ فَلَمَّا، لام کو جب میم سے ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے، اور میم کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، الف حرف مدہ ہے، تو یہاں ہم نے میم کو 2 حرکات کی مقدار لمبا بھی کرنا ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ، را کو موٹا پڑھیں گے، 5 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے۔ تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، دال کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے، یہ جو قلقلہ ہے قلقلہ صغریٰ کہلائے گا۔ قلقلہ والا حرف جب کسی لفظ کے اندر آ جائے، لفظ کے درمیان میں آئے، تو جو قلقلہ ہوتا ہے وہ قلقلہ صغریٰ کہلاتا ہے، اور اگر قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں ہو تو پھر قلقلہ کبریٰ ہوگا۔ ابھی یہاں دال لفظ کے اندر آ رہا ہے تو یہ قلقلہ صغریٰ ہے، یعنی بہت زیادہ آواز نہیں ہلتی لیکن سمودھ بھی نہیں رہتی۔ لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے
کہ ہم تو پکڑ لیے گئے. یعنی ایک جماعت کو جو ایمان لے آئی تھی، اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کسی اور طرف چلے جاؤ. اور بھی ہدایت دی ہوگی کچھ. اب وہ راتوں رات نکل گئے. جیسے ہی فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر یہاں سے چلا گیا، تو وہ تیاری کرتا ہے. فوراً ان کے پیچھے نہیں بھاگ پڑتا، تیاری کرتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، پیغام بھیجتا ہے. اور جو بادشاہ تھے، جو قبیلے بڑے بڑے تھے، ان کی طرف پیغام بھیجتا ہے کہ آؤ، ہم نے اکٹھے ہو کر جانا ہے، ان کو پکڑنا ہے. یہ تو تھوڑی سی جماعت ہے اور ہم سے بغاوت کر رہی ہے، ہمارے پاس تو بہت ساز و سامان ہے. یہی اس کو خوش فہمی تھی، یا کہہ لو تکبر تھا، غرور تھا اپنی طاقت کا، کہ میرے پاس فوج ہے، میرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس سواریاں ہیں، تو یہ پیدل چلنے والے کہاں تک ہی نکل جائیں گے، میں نے تو ان کو پکڑ لینا ہے. اب اس نے جب تعاقب کیا اور پکڑنے کے قریب پہنچ بھی گیا، یعنی کہا جا رہا ہے جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے، صرف اتنا سا فاصلہ رہ گیا تھا کہ پیچھے ہمارے فرعون آ رہا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. ایمان والے لوگ اس کا لشکر آتا دیکھ رہے تھے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ اب تو ہماری خیر نہیں، اب تو پیچھا کرنا، پیچھے آنا، فالو کرنا. تو جو تھے بنی اسرائیل، انہوں نے کہا اب تو ہماری خیر نہیں، دیکھو یہ تو آ گئے ہیں، ہمیں پکڑیں گے، ہمیں ماریں گے، بہت ظلم کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین. قال، قاف کو لمبا بھی کریں گے، موٹا بھی پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. کلا، لام کے اوپر زبر، ساتھ الف حرف مدہ. اب مدہ حروف کے اوپر یہاں وقف آ گیا، آگے جیم ہے، وقف جائز ہے، ہم نے یہاں پر وقف کیا. لیکن ہم نے کل ایسے لام کو ساکن نہیں کرنا. اگر حروف مدہ کے اوپر وقف آتا ہے تو پھر آخری حرف کی حرکت کو پڑھا جائے گا اور اس کو ساکن نہیں کیا جائے گا. 3 مدہ حروف ہیں، تینوں کے اوپر، تینوں میں سے جس کے اوپر بھی وقف آ جائے تو لاسٹ لیٹر کو وقف کرنے کی صورت میں پھر ساکن نہیں کریں گے. تو ابھی ہم لام کو الف کے ساتھ ہی پڑھیں گے، زبر کے ساتھ پڑھیں گے. کلا ان، نون پر غنہ کیا، معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یعنی یہ ہرگز ہمیں پکڑ نہیں سکتے. کیوں اتنا بھروسہ ہے؟ کیا بات ہے؟ کس چیز پر توکل ہے؟ اللہ کی ذات پر. کہا میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا. یعنی یہ، اب آپ دیکھو نا، خود کو کبھی اس جگہ پر رکھو، تھوڑا سا ان چیزوں کو ویژولائز کیا کریں، خود کو اس سچویشن میں رکھیں، دیکھیں کہ کسی ظالم سے، کسی کی قید سے نکل کر انسان جا رہا ہے، یوں ہی کہہ لو بھاگ کر جا رہا ہے، اور پیچھے وہ جہاں سے بھاگے ہیں وہ پیچھے آ جاتے ہیں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری اپنی فوج کے ساتھ. اب وہ اتنا سا فاصلہ رہ گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں، اور جو مظلوم ہیں، جو نکل رہے ہیں، وہ تو اس بات سے پہلے ہی ظالم کے ظلم سے بہت تنگ ہیں، پہلے ہی بہت کچھ سہ چکے ہیں. تو ان کے دل میں فطری سی بات ہے کہ ڈر آئے گا کہ اب تو پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ تو آگے ہم نے بھاگ کر جانا ہی کدھر ہے، تو اب پکڑے گئے تو یہ ہم پر بہت ظلم کریں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں پکڑ سکتے. کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ کیونکہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ضرور رستہ بتائے گا. اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں جہاں کامیابی ہوئی، کس کی وجہ سے ہوئی؟ اللہ رب العزت کی مدد کی وجہ سے. حضرت موسیٰ خود اپنی سوٹی کو، اپنی وہ جو چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی، اس کو خود اسد ہاتھوں نہیں بنا سکتے تھے. کون بنا رہا تھا؟ اللہ کی ذات. ان کے ہاتھ کو چمکتا کون کر رہا تھا؟
اللہ کی ہاتھ جو انہوں نے معجزے دکھائے. تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کو عقل تسلیم نہ کر سکے، یعنی کہ عقل حیران ہو جائے، انسان بہت حیران ہو جائے، وہ ہوتا ہے نا معجزہ. تو وہ اب عام انسان تو اپنا بازو بغل میں سے کر کے نکالے گا تو وہ نہیں چمکے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمک رہا تھا. کس نے کیا تھا وہ؟ اللہ نے اپنی قدرت سے کیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کر سکتا ہے. یہاں پر بھی جب ایک فوج کو اپنے پیچھے آتا، دشمن کو پیچھے آتا دیکھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ضرور رستہ بتائے گا، اللہ ہے میرے ساتھ. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. فَأَوْحَيْنَا، یہاں پر بھی یہ دونوں لین حروف آگے، واو ساکن اور یا ساکن، دونوں سے پہلے زبر ہے، دونوں لین ہیں. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ. آپ کس ٹائم ہوتا ہے؟ کیا لائیو میں کس ٹائم آتی ہوں؟ میں جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن میں دن کو 2 بجے اور رات کو 9 بجے لائیو کرتی ہوں دبئی کے ٹائم کے مطابق. یہ میرا 9 بجے آج بھی سیشن سٹارٹ ہوا تھا، اور باقی دنوں میں صبح 8:30 بجے اور رات کو 9 بجے. إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ. یہاں دیکھیں أَنِ اضْرِب، رب. اب یہاں ہم نے رب نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ با کا ادغام آ گیا ہے، 2 با اکٹھے آگے، پہلے با ساکن ہے اور دوسرا با مشدد ہے. تو اس ادغام کو جب 2 ایک جیسے حروف اکٹھے آ جائیں، پہلا حرف ساکن ہو، جیسے یہ با ساکن ہے اور دوسرا مشدد ہے، تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں. اب یہ جو ساکن با ہے یہ پڑھا نہیں گیا، ہم نے را کو اس مشدد با سے ملانا ہے، غنہ نہیں کرنا. أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. صاد کو موٹا پڑھنا ہے، ضاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے، قاف کو یہاں موٹا پڑھنا ہے، طا کو موٹا پڑھنا ہے، ظا کو موٹا پڑھنا ہے. موٹا پڑھنا کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ میں کوئی مشین تو نہیں ہوں کہ اٹلی میں کیا ٹائم ہوگا. اپنے ہاتھ میں آپ کے فون ہیں، کھولیں اور دیکھ لیں. یہ 7 حروف ہیں، یہ حروف مستعالیہ کہلاتے ہیں. ان کو مستعالیہ کا مطلب ہوتا ہے بولڈ لیٹرز، موٹے پڑھے جانے والے حروف جن کی آواز بھاری آواز ہوگی. یہاں پر ہے خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. ان 7 حروف کا جو مجموعہ ہے وہ بنتا ہے خص، ضغطن، کذ. خص، خا اور صاد 2 حروف ہیں اس میں، ضغطن، ضاد، غین، طا 3 لیٹر آگے، کذ میں 2 آگے، قاف اور ظا. ان کو ہمیشہ ہی موٹا پڑھیں گے. اب یہاں دیکھیں صاد ہے بِعَصَاكَ. اب بِعَصَاكَ نہیں پڑھنا، اگر اساکل پڑھیں گے تو وہ سین کی آواز بن جائے گی. بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ. انون. کیا رپلائی چاہیے آپ کو؟ کس چیز کے بارے میں نے آپ کا میسج نہیں دیکھا. آپ نے کوئی قرآن سے ریلیٹڈ کوشچن پوچھا مجھ سے؟ میں نے آپ کا پہلا نہیں کمنٹ دیکھا. اب دوبارہ کر دیجئے جو بات آپ کو پوچھنی ہے. میں کوشش کروں گی کہ میں جواب دے دوں اگر مجھے پتہ ہوا تو. فَانفَلَقَ، قاف کو موٹا پڑھیں گے.
फकैन कुल्लु फिरक़िया, फिर रा साकिन है, आगे क्या है क़ाफ। अब रा साकिन से पहले ज़ेर है, लेकिन हमने रा को फिर भी मोटा पढ़ना है, फिरक़िया। क्यों? क्योंकि जब रा साकिन के बाद हुरूफ़ मुस्तालिया में से कोई हरफ आ जाए तो फिर चाहे उससे पहले ज़ेर ही हो उसको मोटा ही पढ़ेंगे। यानी ये भी एक रा को पढ़ने का कायदा है रा साकिन का, कि रा साकिन के बाद अगर हुरूफ़ मुस्तालिया में से, अभी मैंने दिखाया ना बोल्ड लेटर आपको, ये इनमें देखो काफ है ना, मोटा पड़े जाने वाला जो हरफ होता है। अब यहाँ देखो काफ आ गया रा साकिन के बाद, इस वजह से अब हमने रा को मोटा ही पढ़ना है, फिर किन नहीं पढ़ना, फिर नहीं पढ़ना, फिर रा को मोटा। फिर के तौ दिल, कैफ को तो से मिलाएंगे, यहाँ अलिफ और लाम दो लेटर आ रहे हैं तो से पहले, दोनों ही साइलेंट हैं। कल तो दिल नहीं पढ़ना, का अल नहीं पढ़ना, बल्कि कैफ को सीधा, ये कितना पारा है, ये देखें ये लिखा हुआ है पारा, वक़ाल अल्लज़ीना नाम है और नंबर है 19, ये सूरा है अश-शुअरा और सूरत का नंबर है 26 और आयत नंबर हम पढ़ रहे हैं 63। तौ दिल, तो के ऊपर ज़बर, साथ ये लें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर आपको याद करने हैं ना, तो जैसे मैं सामने रखती हूँ स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उसको एडिट करके सिर्फ दरमियान वाला हिस्सा रख लें। तो यहाँ पढ़ेंगे कि तौ दिल अज़ीम, तो के ऊपर ज़बर, साथ वाव साकिन, वाव लीन। कत्तू दिल नहीं करना, कत्ता दिल नहीं करना, तौ तौ ऐसे, कत्तौ दरमियानी सी आवाज़, ना तो ज़बर है ना ज़ेर ना पेशतीनों की आवाज़ नहीं बनती। कि तौ दिल अज़ीम। उस वक्त हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी दरिया पर मारो। नहीं जी, मेरे पास आपका नहीं, आपके 2-3 मैसेज आए हैं, एक जी का आया है, एक गॉट इट का आया है, इसके अलावा तो आपका कोई मेरे पास मैसेज सच नहीं के जिसका मैंने भी जवाब ना आपको दिया हो। अननोन। बिल्कुल सही मामा बूढ़, आपने बहुत अच्छी बात की। जब भी कुछ भी सीखने के लिए बैठते हैं ना, कुछ भी सीखने के लिए बैठते हैं तो नोट करने के लिए अपने पास नोट पैड ज़रूर रखना चाहिए, छोटे छोटे नोट बनाते जाएं। और जहाँ आप कुरान पढ़ते हैं किसी टेबल के ऊपर कोई जगह आपने अगर बनाई हुई है कि भाई मैं यहाँ, उसके ऊपर उसको लगा दिया करें, तो उससे आपको बड़ी सहूलत हो जाएगी। यानी जब भी देखो, ये एक दिन में किसी को भी याद नहीं होता, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मेरी बहन मैं इतनी फ्री नहीं हूँ कि मैं स्क्रॉल करूँ देखूँ और फिर मैं आपको जवाब दूँ। कुल्लु फिरक़िया कत्तौ दिल अज़ीम। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी दरिया पर मारो, तो दरिया फट गया और हर टुकड़ा यूं हो गया कि गोया बड़ा पहाड़ है। यानी पानी पहाड़ की तरह ठहर गया, ऊंचा हो गया दरमियान, ऐसे ही जैसे आपने वादी देखी होगी, ठीक है, कि साइडों पर पहाड़ होते हैं और दरमियान से वैली जो होती है, वादी, दरमियान में रास्ता बना हुआ होता है। तो अल्लाह ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी मारो ज़मीन पर, उन्होंने ज़मीन पर लाठी मारी, पानी पर, सॉरी, तो पानी फट गया।
درمیان میں سے رستہ بن گیا، سائڈوں پر ایسے پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَزْلَفْنَا اس کو ہم نے یہاں ہمس کا اظہار کرنا ہے، کمزور کر کے پڑھنا ہے، لف ایسے کر کے نہیں پڑھنا، لف۔ آپ کا جو نیچے والا ہونٹ ہے نا، نیچے والا ہونٹ وہ اوپر والے دانتوں کے نیچے آنا چاہیے، خشک حصہ، یعنی آپ کے جو دو اوپر والے دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے خشک حصے کے اوپر آ کر ٹکرانے چاہیے، تو پھر یہ جو فا کی آواز ہے یہ بہتر پیدا ہوتی ہے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ سا کو نرم پڑھیں گے، میم کے اوپر ہم غنہ کریں گے کیونکہ میم مشدد ہے۔ ثَمَّ الْآخَرِينَ خا کو موٹا پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو یہاں باریک پڑھیں گے اور 2 حرکات کی مقدار لمبا بھی کریں گے، اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور دوسروں کو، دوسرے کون ہیں؟ جو پیچھے آ رہے ہیں، فرعون کی جو جماعت ہے وہ جب اس کے قریب آ گئے تو انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے سمجھا موسیٰ گزر گیا، اس کے ساتھی گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جاتے ہیں، رستہ بن گیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم نے بھی سانپ بنائے تھے تو موسیٰ نے بھی سانپ بنایا تھا، تو موسیٰ کا سانپ ہمارے سانپوں کو کھا گیا، یعنی اس کے ساتھ اللہ کی کوئی طاقت ہے، اللہ مدد اس کی کر رہا ہے، اللہ اس کو بچا رہا ہے۔ عقل کام ہی نہیں کر رہی تھی، شاید اسی وجہ سے وہ بھی اسی رستے پر بھاگ دوڑے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ وَأَنجَيْنَا انجینا نہیں پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد جیم ہے تو یہاں ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، وَمَن مَّعَهُ نہیں پڑھنا، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، جیم کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یہ بھی قلقلہ صغریٰ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، ثم اغرقنا الآخرین، ثم سا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے میم سے ملائیں گے، ثم، اور ساتھ میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے، ثم اغرقنا، اب دیکھو غین بھی ساکن ہے، قاف بھی ساکن ہے، دونوں موٹے پڑھے جانے والے بھی حرف ہیں، لیکن غین کو جب ہم نے ساکن پڑھنا ہے تو ٹھہری ہوئی آواز بنے گی، یعنی ایسے قلقلہ کی طرح ہلانا نہیں، لیکن قاف کو ہلانا ہے کیونکہ غین حروف قلقلہ میں نہیں ہے، تو ہم پڑھیں گے اغرق، اغرق، اگر پڑھیں اغرق پھر تو دونوں ایک ہی ردم پر آ گئے نا، دونوں ایک ہی وزن پر آ گئے، یعنی دونوں پر قلقلہ کر دیا، تو پھر یہ غین والی غلطی کی ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم نے غین کو بالکل نہیں ہلانا لیکن قاف کو ہلانا ہے، پڑھنا دونوں کو موٹا ہے، قاف کو درمیان میں را آ رہا ہے، را کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اغرقنا، اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، یعنی موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو تو بچا لیا اور دوسروں کو، دوسرے کون ہیں؟ فرعون اور اس کے ساتھی، ان کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان فی ذلک، نون پر ہم نے غنہ کرنا ہے، نون مشدد ہے، فی ذلک لآیہ، ہم نے لآیت نہیں کرنا، یہ جو طا ہے یہ وقف مطلق کا سائن ہے، یہ اوپر جو چھوٹا سا ہے، تو اس لیے ہم یہاں وقف کر رہے ہیں، وقف کرتے ہوئے آخری لیٹر دیکھا جاتا ہے۔ اب یہاں آخری حرف کیا ہے؟ تا مربوطہ، یہ جو گول والی تا ہوتی ہے نا اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں،
اس کے اوپر جب وقف آ جائے تو اس کو ہائے ساکنہ میں بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب چاہے اس کے اوپر ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو، چاہے اس کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہوں، اور چاہے کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش، جب بھی ہم نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو اس کو ہا کی آواز میں ہی بدل کر پڑھا جائے گا۔ لا آیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے تو یہاں ہم نے میم کا ادغام کیا، ہم غنہ بھی کیا، پھر آگے میم کو ہم نے حمزہ ساکن سے ملانا ہے، تو حمزہ ساکن سے جب ہم کسی بھی حرف کو ملاتے ہیں تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چاہے الف جیسا حمزہ ساکن ہو چاہے آئین جیسا ہو۔ اب مومنین یہ واو مدہ نہیں ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے تو یہ حمزہ ساکن ہی پڑھا جائے گا، تو حمزہ ساکن سے جب ملائیں گے تو چھوٹی آواز ہوگی اور جھٹکا دیا جائے گا، جھرک ہوگا آواز میں، مؤمنین۔ دیتی ہوں کلاسیں خواتین کو، پرائیویٹ کلاس دیتی ہوں لیکن خواتین کو، اس سے ریلیٹڈ آپ نے میسیج کرنا ہے تو مجھے ان باکس کر دیں اور وہاں اپنی لوکیشن بتا دیجیے گا، اس کے مطابق میں دیکھوں گی، اگر ٹائم اویلیبل ہوا تو بتا دوں گی۔ اچھا، اب اگر آپ اس سورہ کو، اگر آپ کو یاد ہو جب یہ سورہ شروع ہوئی تھی تو شروع کہاں ہوئی تھی، کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اعتراضات سے۔ دوسری تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ تم نبی ہو تو تمہارے پاس یہ کیوں نہیں، کوئی نشانی ہمیں دکھاؤ، تو اللہ نے کہا تھا ہم اگر چاہیں تو ان کو نشانی ایسی دکھا دیں کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، رائٹ، لیکن ہم نہیں نشانی دکھا رہے۔ اب اس آیت پر ذرا غور کریں، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو نشانی مانگتے تھے، کہتے ہیں کوئی معجزہ دکھاؤ، تو دیکھو یہ کوئی چھوٹا معجزہ تھا جو میں نے بنی اسرائیل کو دکھایا، بنی اسرائیل کو جو میں نے عطا کیا، کوئی چھوٹی نشانی تھی؟ دیکھو میں بیان کر رہا ہوں قرآن میں، تو اگر تمہیں نشانی ہی چاہیے تو یہ نشانی ہے، اگر تم نے نشانی سے یا معجزے سے ہی نصیحت حاصل کرنی ہے تو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرو۔ بات یہ ہے کہ اس کو مانے تو اس کو نصیحت سمجھے نا۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، جیسے آج ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ماسٹر جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اگلے 10-20 سال میں ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے جو آج بچے ہیں وہ ہماری جگہ پر ہوں گے، جوان ہو جائیں گے، رائٹ۔ اب دیکھو، ان سے کوئی کہے کہ تمہارے ماں باپ یہ کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا، یعنی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ پچھلوں کے حالات۔ آج مسلمان مضبوط ہیں، آج مسلمان کمزور ہیں، کبھی مضبوط تھے، تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب تو کیا ہوتی ہے کہ تم یوں تھے تو تمہارے ساتھ ایسا تھا، وہ ہم نہیں تھے، لیکن چونکہ ہم انہی میں سے ہیں، انہی کی نسل میں سے ہیں، اس لیے جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو مسلمان ایسے تھے، مسلمان ایسے تھے، تو آج مسلمان یہ ہو گئے، رائٹ۔ اب یہاں یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے تھے، اللہ نے تم پر یہ کرم کیا تھا کہ تمہیں بچا لیا تھا، تو تم آج نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہو، کیا یہ چھوٹی نشانی ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کو اللہ نے یوں مدد کی تھی، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، لیکن یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اتنی بڑا واقعہ جو قرآن بیان کر رہا ہے اس کو سن کے، سمجھ کے، پڑھ کے، اور دیکھو ایک تو ہوتا ہے کہ ہے ہی کافر، اس کے ذہن میں کوئی کنسپٹ ہے نہیں، یہ جو تھے یہ اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے اہل کتاب، پھر کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، یعنی نبیوں کا کنسپٹ تھا، اللہ کو مانتے تھے،
پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے تھے حسد ہٹ درمی کی بنا پر. تو اس کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں نشانی ہی چاہیے تو دیکھو اس واقعے میں کتنی بڑی نشانی ہے. لیکن یہ اکثر جو ہیں ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِنَّ رَبَّكَ نون پر گنہ کیا لیکن نون کو لمبا نہیں کریں گے. وَإِنَّ کر کے لمبا نہیں کرنا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب یہاں دیکھو آئین سے پہلے الف اور لام آ رہے ہیں 2 لیٹر. لام کی آواز پڑی جا رہی ہے. لہول آئین حروف قمری میں سے ہے. جب حروف قمری سے پہلے الف اور لام 2 حروف آتے ہیں تو لام پڑی جاتی ہے, الف خاموش رہتا ہے. تو یہاں پر آواز بنی لہول ول عزیزر. اب یہاں زا کو ہم نے آگے را سے ملایا. یہاں را سے پہلے بھی آپ کو 2 ہی لیٹر نظر آ رہے ہیں, سیم الف اور لام, لیکن دونوں ہی نہیں پڑھے جا رہے کیونکہ را حروف شمسی میں سے ہے. حروف شمسی سے پہلے جب بھی الف اور لام آئیں گے تو دونوں ہی خاموش رہیں گے. عزیز الرحیم نہیں ہم نے پڑھنا, عزیز الرحیم. اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. غالب زبردست, ٹھیک ہے, عزیز. اور رحیم رحم کرنے والا ہے, مہربان ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت کا جو مہربان والا صفت ہے وہ کیسے لگی کہ اتنا ہٹ درمی کے باوجود یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار کر رہے تھے, مشرکین کر رہے تھے, برے برے القابات سے پکار رہے تھے, تکذیب کر رہے تھے, انکار کر رہے تھے قرآن کا اور نبی کا, پھر بھی اللہ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا. اللہ مہلت دے رہے ہیں, اللہ ان کو ٹائم دے رہے ہیں. اللہ قرآن میں ان کے آباء و اجداد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو, پڑھو, سنو اس کو کہ کتنی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اس میں. فوراً کے فوراً ان کے تکذیب پر ان پر عذاب نہیں نازل کر دیا کیونکہ اس میں اللہ کی حکمت تھی. اللہ نے جو وقت متعین کیا ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے جو معاملات ہیں وہ کرتے ہیں, سارے کام انجام پاتے ہیں. اللہ کسی کی آرزو پر یا کسی کی خواہش پر اپنا پلان بدلتے نہیں. یہ ہے بیسک مقصد. تو اللہ رحم کرتے ہیں, اللہ فوراً کے فوراً پکڑ نہیں لیتے کہ بھئی تم نے یہ گناہ کیا اب میں نے تمہیں ابھی کے ابھی سزا دینی ہے. نہیں, یہ اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ اللہ توبہ کرنے کی مہلت دیتے ہیں, معافی مانگنے کا ٹائم دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے آیا نمبر 68 تک پڑھا ہے. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس کو صبح پڑھنا شروع کریں گے. اور اگلا جو میرا سیشن ہے وہ انشاءاللہ العزیز میں پوری کوشش کروں گی کہ کل دوپہر کو 2 بجے دبئی کے ٹائم کے مطابق ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے کروں. تو انشاءاللہ العزیز